गर्मी का मौसम था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। सेबों के बाग में खड़ा मैं हमीदा का इंतज़ार कर रहा था। हम दोनों ने आज बाग में मिलने का प्रोग्राम बनाया था और मैं वक्त से पहले ही मुकर्रर जगह पर पहुंच गया। काफ़ी देर गुजरने के बाद हमीदा नहीं पहुंची। मौसम ख़राब होने लगा। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। पहाड़ियों की दामन में एक खूबसूरत वादी में खड़ा मैं उस अजीम कुदरती मंजर का नज़ारा कर रहा था। बारिश की बूंदें नन्हे पौधों पर गिरती अजीब खूबसूरती पेश कर रही थी। बारिश की आमद ने हमीदा के आने को मशकूक बना दिया था, क्योंकि बारिश में वो अपने घर वालों से कोई बहाना बनाने से कासिर हो गई। यही सोचता हुआ मैं वापस चल दिया। रास्ते में मर्दों औरत की मोहब्बत के किस्से हर जबान पर आम रहे हैं। कहीं हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, सोहनी माहीवाल, और कहीं गीतों, ड्रामों और फिल्मों में प्यार मोहब्बत के किस्से। गर्ज ये कि दुनिया में हर ज़्यादातर सिर्फ प्यार मोहब्बत और इश्क मजाजी को अहमियत दी जाती है। मगर इस वक्त मैं जो नज़ारा देख रहा था, पहाड़ियों की दामन में मौजूद एक पौधे, शुमाल की जानिब छोटा सा जंगल और ऊपर से बरसने वाली बारिश, ये आला और ख़ूबसूरत मनाजिर, क्या इनसे प्यार नहीं हो सकता? यकीनन हसीन कुदरती मनाजिर किसी भी औरत के प्यार से कम नहीं। उस वक़्त मुझे एक खूबसूरत गाना याद आया। ये मौसम, ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो। अलबत्ता फिर भी इश्क मजाजी की अपनी हैसियत मुसल्लमा है। हमारा गांव इसी वादी में वाक़या था। शहर शिफ्ट होने से पहले हम सब गांव में इकट्ठे रहते थे। गांव बहुत वसी था। यहाँ के बाशिंदे अमन पसंद और नेक थे, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। आबो हवा अच्छी होने की वजह से लोगों की सेहत और रंगो रूप भी दूसरे इलाकों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ थी। तमाम लोग मेहनती और जफाकश थे। मैं जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ तकरीबन 17 साल पहले पेश आया। इन दिनों मेरी तालीम FA थी और मुलाजमत ना होने की वजह से मैं अपने बागात और ज़मीनों में ही काम करता था। अब्बू आर्मी में मुलाजिम थे। हमारी गुजर बसर अच्छी हो रही थी। मैं अपना नाम बताना तो भूल ही गया। मेरा नाम अमार है। इन्हीं दिनों मेरे दोस्त अख्तर की शादी थी और हम दोस्तों ने मिलकर इंतज़ामात किए थे। तकरीबन पूरा गांव शादी पर मदऊ था। हमने अपनी रस्म के मुताबिक शादी को खूब एंजॉय किया। मेहमानों की वजह से मेरी हमीदा से खुलकर मुलाकात तो नहीं हो सकी, अलबत्ता हम दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से खूब बातें की। रात 11 बजे मैं अपने घर वापस आ गया। अख्तर का घर हमारे साथ वाली गली में था। मैं अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगा, मगर मेरी आंखों के सामने हमीदा का खूबसूरत सरापा था। हमीदा वाकई उस दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब तो मैं हमीदा को बहुत जल्द अपनी दुल्हन बनाने का सोचने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद गली में शोर बर्पा हो गया। हम सब घर वाले परेशान होकर बाहर निकले। मसला जानकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। अख्तर की बीवी फ़ायज़ा हुजरा रूसी से गायब हो गई थी। सब ने मिलकर उसे पूरे गांव में तलाश किया। इलाके का कोना कोना छान मारा, मगर सब कोशिशें नाकाम रह गईं। आखिर वो कहाँ जा सकती है? उन दोनों की लव मैरिज हुई थी। फ़ायज़ा इसी गांव की थी। वो नेक और अच्छी लड़की थी। लोग तरह तरह की बातें करने लगते। अख्तर बेचारे का बुरा हाल था और वो मेरे गले लग कर रोने लगा और बोला, अमार, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मेरी इज्जत तो खाक में मिल गई। मैंने उसे समझाया, दिलासे दिए, मगर ऐसे वक्त में वो कैसे मुतमईन हो सकता था। फ़ायज़ा को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। मुतल्लिका थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, मगर वो कहीं ना मिली। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और 1 महीने बाद गांव में एक और शादी हुई, जो बड़ी धूमधाम से मुनक्किद की गई। और सुहाग रात वाले दिन बिल्कुल फ़ायज़ा की तरह नई दुल्हन भी उजला अरूसी से गायब पाई गई। इन वाक़यात से गांव में खलबली मच गई और पूरा गांव परेशान हो गया। ज़्यादातर लोगों की राय थी दोनों लड़कियां अपने अपने आशनाओं के साथ भाग गई थीं, मगर हकीकत क्या थी इससे सब लाइल्म थे। गांव के तमाम लोग और पुलिस मिलकर भी इस मामले को हल करने में नाकाम रहे। वक्त गुजरता रहा। 2 सालों में गांव में 7 शादियां हुईं, मगर बदकिस्मती से सुहाग रात को दुल्हन गायब हो जाती। गांव वालों ने पुलिस, खोजियों और आमलों वगैरह से हर मुमकिन मदद ली, मगर मसला हल ना हुआ। फिर हमारे गांव के लोग शादी के नाम से भी डरने लगे। मेरी और हमीदा की मोहब्बत को जैसे किसी की नज़र बद लग गई। हमीदा के घर वाले, जो मुझे हमीदा के लिए पसंद कर चुके थे, अब शादी से इनकार कर रहे थे।
जिसकी वजह गांव में होने वाले वाक़यात रोनुमा थे। हम दोनों हिजर फराक की लंबी रातों को इंतहाई तकलीफ़ के साथ बर्दाश्त कर रहे थे। गो के हमारी खुफिया मुलाकातें होती थीं, मगर खुदा गवाह है कि हमारी मोहब्बत इंतहाई पाकीज़ा थी। इत्तेफाक से इन्हीं दिनों मैं अपने एक दोस्त कदीर के हमरा किसी रिश्तेदार की शादी में रहने गांव से बहुत दूर रेगिस्तानी इलाके में गया, जहां जाकर हमें मालूम हुआ कि इस इलाके में एक बहुत नेक और दीनदार मोअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा है। हम दोनों फ़ौरन उनकी खिदमत में हाजिर हुए। सलाम दुआ हुई। उनकी शख्सियत देख कर ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह वाकई खुदा के प्यारे बंदे और वली हैं। सादा मगर पाकीज़ा साफ़ सुथरा लिबास, नूरानी चेहरा, लंबी जुल्फ़ें और सफ़ेद दाढ़ी उनको पुरकशिश बना रही थी। हम दोनों ने उनको अपने गांव में रोनुमा होने वाले वाक़यात के बारे में बताया कि किस तरह वहाँ से नौजवान दुल्हनें गायब हो रही हैं, जिसकी वजह से सारा गांव परेशान है। बल्कि अहले गांव ने तो शादी पर पाबंदी ही लगा दी है। बुजुर्ग बाबा जी का नाम अब्दुल्ला था। बात को सुनकर गहरी सोच में पड़ गए और फिर थोड़े वक्फे के बाद बोले, बेटा, गायब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। तुम्हारे गांव में ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह तो वहीं जाकर मालूम हो सकती है। फिर बाबा जी हमारे बेहद इसरार पर हमारे साथ गांव चलने पर आमादा हो गए और शादी से फारिग होकर हम तीनों गांव की जानिब रवाना हो गए। गांव पहुंचकर हमने बाबा जी का लोगों से तारुफ करवाया और लोगों ने खुले दिलों से बाबा जी का भरपूर इस्तकबाल किया। बाबा जी की ख्वाहिश के मुताबिक हमने उनको गांव के बाहर एक पुरानी और छोटी सी झोंपड़ी बतौर रिहाइश दे दी, जहां लोगों की आमदोरफ्त बहुत कम थी। बकौल बाबा जी कि मैं जुमेरात की रात किसी ख़ास रूहानी अमल से इस मसले को हल करने की कोशिश करूंगा और इस रात मेरे साथ सिर्फ एक आदमी ही झोंपड़ी में रह सकता है। इसी वजह से जुमेरात की रात मैं बाबा जी के साथ झोंपड़ी में मौजूद रहा। सारी रात बाबा जी इबादत में मसरूफ़ रहे और मैं नींद के आगोश में चला गया। जुमातुल मुबारक के रोज़ तुलूए आफ्ताब से पहले ही पूरा गांव झोंपड़ी के आसपास मौजूद था कि बाबा जी आप क्या कहेंगे। बाबा जी बोले, मैं फिर कहता हूँ कि गायब का इल्म तो सिर्फ सोने रब के पास ही है। अलबत्ता उसके अता करदा इल्म की मदद से मुझे मालूम हुआ है कि शैतान का एक चेला बुद्दास इस गांव की दुल्हनें उठाता है और इबलीस के नाम पर उनकी बलि चढ़ाता है। उनकी इज्जतें लूट कर ना सिर्फ खून पीता है बल्कि उनकी हड्डियां और गोश्त तक भी खा जाता है। बकौल उनके अगर बुद्दास जो कि माहिर जादूगर भी है 99 दुल्हनों की बलि शैतान के नाम पर चढ़ाएगा तो शैतान उसे बेपनाह शैतानी कुव्वतों से भी नवाजेगा। इसी वजह से वो ये मकरूह और भयानक काम में मसरूफ़ अमल है। गांव वाले अपनी प्यारी और मासूम बेटियों के बारे में बाबा जी की गुफ्तगू सुनने के बाद उनकी याद में रोने लगे। तो बाबा जी शफ़क़त से बोले, सब्र करो, ये तुम लोगों की बदकिस्मती है कि बुद्दास ने अपने अमल को पूरा करने के लिए जहां दीगर बहुत से इलाकों का रुख किया, वहां तुम्हारे गांव भी चुन लिया। फिर मैंने अफसरदा लहजे में उनसे कहा, मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग, इस शैतान का ख़ात्मा इंतहाई ज़रूरी है। हम अपनी बेटियों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। जब तक उस जालिम को ख़त्म ना कर दें हम चैन से नहीं बैठेंगे। और आखिर कब तक हम गांव में एक अहम इस्लामी रस्म शादी से महरूम रहेंगे। ये तो सरासर जुल्म है। बाबा जी बोले, मैं बूढ़ा और लाग़िर हो चुका हूँ। इस उम्र में बुद्दास का मुकाबला करने से कासिर हूँ। अलबत्ता कोई बहादुर और नौजवान ही उसे ख़त्म कर सकता है। मेरी दुआ और अमले ख़ास हर वक्त उसकी मदद करेगा। मैं और कदीर फ़ौरन तैयार हो गए और पूछा, मगर वो कहाँ मिलेगा और रहता कहाँ है, ये जानना ज़रूरी है। और अगर आप हमारे साथ चलें तो मंजिल बहुत जल्द मिलने का यकीन है। पूरे गांव के इसरार पर हम तीनों बुद्दास खबीस के ठिकाने की तरफ चल पड़े। हमने सफ़र के लिए एक जीप का इंतज़ाम किया था। तकरीबन हम दो दूर दराज जंगलात की में बनी हुई बड़ी मगर पुरानी और बोसीदा हवेली के मरकज़ी दरवाजे पर मौजूद थे। दौरान सफ़र हमें मालूम हुआ कि बाबा जी दिल और शुगर के मरीज़ हैं। एक हार्ट अटैक भी उन्हें आ चुका है और तमाम मुतल्लिका मेडिसन उनके थैले में मौजूद थीं। हैरत है, इससे पहले उन्होंने इन बातों को हमसे क्यों छुपाया। हम हवेली के गेट से अंदर दाखिल होना ही चाहते थे कि अचानक चमगादड़ों का बड़ा गौल हम पर बुरी तरह से हमला आवर हुआ। मगर बाबा जी ने कुछ पढ़कर उनकी तरफ फूंक मारी
تو وہ سب جل کر راکھ ہو گئیں۔ حویلی میں داخل ہوئے تو اسے دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ حویلی اندر سے بہت بڑی تھی، کھلا اور وسیع صحن، بڑا ہال، 3 منزلہ عمارت اور بے شمار کمرے تھے۔ ہال کے اختتام والی دیوار کے ساتھ ایک تخت بنا ہوا تھا، جس کے دونوں جانب لکڑی کے شیر نما جانور بنے ہوئے تھے۔ غرض یہ کہ حویلی خوبصورت، پراسرار اور خوفناک لگ رہی تھی۔ ہم قدم بڑھاتے ہوئے صحن میں چلنے لگے کہ اچانک ایک دیوار میں لگے پنجرے میں موجود طوطا ہم سے بڑی غمگین آواز میں مخاطب ہوا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ چلے جاؤ، کیونکہ یہاں موت پستی ہے، موت۔ مگر ہم بابا جی کی رہنمائی میں ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ بابا جی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے۔ سیڑھیوں والی دیوار کے اوپر خوفناک اور ڈراؤنی تصاویر آویزاں تھیں، جو اچانک اونچی آواز میں بولنے لگیں، بھاگ جاؤ یہاں سے، یہاں موت بستی ہے، صرف موت۔ میں اور قدیر اس خوفناک صورتحال سے ڈر محسوس کرنے لگے، مگر بابا جی نے ہمیں ہمت دلائی اور ہم بالائی منزل پر پہنچ ہی گئے۔ حویلی میں موجود نسبتاً بڑے اور وسیع ہال کی دونوں جانب کمرے بنے ہوئے تھے، جن پر سیڑھیوں کی مدد سے پہنچا جا سکتا تھا۔ بجلی کی عدم موجودگی کی وجہ سے حویلی کو خوفناک اشکال سے بنے ہوئے روشن دانوں میں آگ کے شعلوں کی مدد سے روشنی کا انتظام کیا گیا تھا۔ پھر بابا جی نے جنوب کی جانب موجود کمرے کا انتخاب کیا اور ہم دونوں سے مخاطب ہوئے، بیٹا، مجھے اپنی روحانی شکتیوں سے معلوم ہوا ہے کہ بدھ داس اس حویلی میں موجود نہیں ہے، البتہ اس کے جادوئی کرشمے ضرور موجود ہیں، لہٰذا میں آج رات ایک خاص عمل کروں گا، جس کی وجہ سے تم دونوں کو دوسرے کمرے میں رہنا ہوگا، کیونکہ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے۔ شیطان مجھ پر حملہ بھی کر سکتا ہے اور دوران عمل میرے جسمانی اعضاء الگ الگ ہو کر بکھر بھی سکتے ہیں، اسی لیے مجھے خدشہ ہے کہ کہیں تم لوگ یہ خوفناک منظر دیکھ کر ڈر نہ جاؤ اور نقصان اٹھاؤ، لیکن تم بے فکر رہو، میں تمہارے کمرے میں ایک مضبوط حصار کھینچ دوں گا تاکہ تم ہر طرح کی شیطانی حملوں سے محفوظ رہو، لیکن یاد رکھنا کسی بھی صورت کمرے سے باہر مت نکلنا۔ ممکن ہے کہ شیطانی قوتیں تمہیں مختلف طریقوں اور حرکات سے کمرے سے باہر نکلنے پر مجبور نہ کر دیں، وہ کسی صورت کمرے کے اندر داخل نہ ہو سکیں گی۔ کمرے سے باہر نکلنے کی صورت میں تمہیں موت سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ پھر وہ ہمارے کمرے میں حصار کھینچنے کے بعد دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ ہم دونوں کمرے کے اندر لاک ہونے کے بعد بیٹھ گئے۔ کمرے میں شیشے کی بنی ہوئی کھڑکی بھی موجود تھی، جس میں سے بیرونی مناظر صاف نظر آ رہے تھے۔ ہم دونوں گپ شپ میں مصروف تھے کہ اچانک قدیر چونکا اور بولا، کیا تمہیں آبدہ کی آواز سنائی دی ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا اور مذاقاً کہا، حیرت ہے، جناب کو اس ویرانے میں بھی اپنی خوبصورت منگیتر کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور ہم دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ایک گھبرائی ہوئی نسوانی آواز آئی، مجھے بچاؤ، کوئی تو مدد کرو، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، بچاؤ بچاؤ، میں ماری گئی، بچاؤ۔ اب کی بار ہم دونوں نے آواز سنی تھی اور واقعی یہ آبدہ کی آواز تھی۔ آواز میں بہت کرب اور تکلیف شامل تھی، جیسے وہ سخت مصیبت اور تکلیف میں ہے۔ ہم نے فوراً کھڑکی سے دیکھا تو شمال کی جانب بالائی منزل پر آبدہ دیوار کے ساتھ زنجیروں کی مدد سے بندھی ہوئی تھی اور مسلسل بچاؤ بچاؤ پکار رہی تھی۔ ہم آبدہ کو یہاں اس حالت میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ پھر مجھے اچانک بابا جی کی نصیحت یاد آئی کہ شیطانی قوتیں مختلف حرموں سے تمہیں کمرے سے باہر نکلنے پر مجبور کریں گی، مگر تم ان کے بہکاوے میں ہرگز مت آنا۔ اور میں نے قدیر کو سمجھایا کہ یہ شیطانی چال ہے، تم آرام سے بیٹھ جاؤ، بھلا عابدہ اتنی دور اس بھیانک اور خوفناک حویلی میں کیسے آ سکتی ہے؟ مگر محبت کرنے والے بھلا کیسے چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ قدیر کی آنکھوں پر تو عابدہ کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ بولا، عمار، تم کیسے دوست ہو؟ میری زندگی اور جان مشکل میں ہے اور تم اس کو بچانے اور میری مدد کرنے کی بجائے مجھے روک رہے ہو۔ پھر فوراً دروازہ کھول کر وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ میں بھی اس کی مدد یعنی اس کو روکنے کی غرض سے باہر نکلنا چاہتا تھا، مگر باہر سے دروازہ خود بخود لاک ہو گیا، حالانکہ قدیر نے دروازہ بند بھی نہیں کیا تھا۔ میں دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ بعد ازاں کھڑکی سے قدیر کو زور زور سے آوازیں دینے لگا، مگر قدیر تو جیسے ہیپنوٹائز ہو گیا تھا۔ وہ ادھر سے اتر کر صحن عبور کرتا ہوا دوسری جانب سیڑھیاں چڑھ کر عابدہ کے پاس پہنچ گیا
اور اسے زنجیروں سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ سارا منظر کھڑکی سے مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ قدیر اسے آزاد کروانے میں مصروف تھا کہ اچانک عابدہ کی شکل بگڑنے لگی۔ ناخن لمبے ہونے لگے، منہ سے اشرات نکلنے لگے، بال بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے اور وہ قدیر پر لپک گئی۔ اب عابدہ کی جگہ ایک خوفناک چڑیل موجود تھی، اور یہ واقعی شیطانی چال تھی جس میں قدیر بری طرح پھنس چکا تھا۔ میں گلا پھاڑ پھاڑ کر اسے بلا رہا تھا۔ کمرہ لاک تھا۔ میں شدت سے چاہتے ہوئے بھی اپنے پیارے دوست کی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ اچانک قدیر کو ہوش آ گیا۔ اس نے چڑیل کو دھکا دیا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور نیچے اترنے لگا۔ اسی دوران قدیر کو پکڑنے کے لیے سیڑھیوں کے اندر سے خوفناک ہاتھ باہر نکلے۔ اف توبہ! بہت خوفناک منظر تھا۔ سیڑھیوں پر خوفناک ہاتھ اور قدیر کے پیچھے دہشتناک چڑیل۔ وہ بیچارہ خوفناک ہاتھوں اور چڑیل سے بچ کر سین تک آنے میں کامیاب ہو گیا، مگر کسی چیز میں پاؤں پھنسنے کی وجہ سے دھڑام سے نیچے گر گیا۔ میں مسلسل اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میری لاکھ کوششوں کے باوجود نہ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا اور نہ کمرے کا دروازہ کھلا، مگر حیرت انگیز طور پر اس وقت چڑیل غائب ہو گئی۔ پھر قدیر سنبھلا اور مشکل سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بہت ڈر چکا تھا اور تکلیف میں بھی تھا۔ وہ چند ہی قدم چلا تھا کہ اچانک حویلی کی چھت سے ایک بہت بڑا اژدھا نیچے آیا اور قدیر کو اٹھا کر چھت کی جانب واپس پلٹ گیا۔ میں نے ایسا بھیانک منظر کبھی فلموں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر اژدھے نے قدیر کے جسم کو زور سے دبایا، جس سے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور اس کا جسم لاش میں تبدیل ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھیانک اژدھا قدیر کو سالم نگل گیا، بعد ازاں دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ اتنا خوفناک منظر برداشت نہ کرتے ہوئے میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ فجر کے وقت بابا جی میرے منہ پر پانی کے قطرے ڈال کر مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہوش میں آنے کے بعد جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں بابا جی کے پاؤں میں گر گیا، اور بابا جی کے مزید کچھ بولنے سے پہلے ہی رات پیش آنے والے ہولناک اور دل خراش واقعہ میں نے ان کو سنا دیا، جسے سن کر وہ بہت دکھی ہوئے اور بولے، بیٹا، میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اس نے میری بات نہیں مانی اور بھیانک موت مرا، مگر قسمت سے کون جیت سکتا ہے؟ اور میں نے دل میں سوچا، قدیر کو اژدھے نے نہیں بلکہ حسن اور محبت نے مار ڈالا۔ پھر بابا جی بولے، عمار بیٹا، رات کے خاص عمل سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس حویلی میں ایک تہہ خانہ بھی ہے جہاں بدعاس لڑکیوں کی عزتیں لوٹ کر ان کو قتل کر کے ان کی بلی شیطان کو چڑھاتا ہے۔ بعد ازاں بابا جی نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا، اس کو اپنے داہنے بازو پر باندھ لو اور اس کی موجودگی میں تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر جلد ہی ہم تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگے۔ تہہ خانے میں بہت غلیظ بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ انجانی سی مگر واضح روشنی بھی تہہ خانے میں موجود تھی۔ وہاں ہم نے ایک ڈراؤنا منظر دیکھا۔ بے شمار انسانی اعضاء بکھرے پڑے تھے اور انسانی کھوپڑیاں علیحدہ سے موجود تھیں۔ بابا جی بولے، بیٹا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم بدعاس کو ختم کر سکتے ہیں، اور شاید اس کی موت بھی یہیں لکھی ہے۔ مختصر یہ کہ بابا جی کے کہنے پر میں نے تہہ خانے میں ایک طرف ایک جگہ صاف کی اور بابا جی نے اس جگہ پر منہ میں کچھ پڑھ کر پھونک ماری تاکہ جگہ پاک ہو جائے۔ بعد ازاں اثار کھینچ کر ہم اس کے اندر بیٹھ گئے۔ بابا جی نے اپنے تھیلے سے چھوٹی سی انگیٹھی نکالی اور اس میں کوئلوں کو آگ لگا کر تیار کر لیا، اور مجھے سخت تاکید کی کہ کچھ بھی ہو جائے حصار سے مت نکلنا، ورنہ قدیر کی طرح عبرتناک موت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر بابا جی نے بدعاس کو طلب کرنے کے لیے روحانی عمل شروع کیا اور مسلسل پڑھنے میں مصروف رہے۔ کچھ دیر بعد حویلی میں زبردست زلزلہ محسوس ہوا۔ مجھے لگا جیسے حویلی ابھی زمین بوس ہو جائے گی، مگر بابا جی نے اشارے سے مجھے مطمئن کر دیا۔ دھیرے دھیرے بہت سی شیطانی قوتوں نے ہمیں اس عمل سے روکنے کی کوشش کی۔ کبھی آگ کے شعلے ہماری جانب پھینکے جاتے اور کبھی کفن میں ملبوس مردے ہم پر لپکنے کی کوشش کرتے، مگر حصار تک آ کر ختم ہو جاتے یا غائب ہو جاتے۔ اچانک میرے سامنے میری نظر حمیدہ پر پڑی اور میں بری طرح چونک اٹھا۔ وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی اور کوئی ابلیس کا چیلا اسے برہنہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میں جذبہ غیرت سے حصار سے باہر نکل سکوں۔
قریب تھا کہ میں بھی نکل جاتا مگر بابا جی کی آواز نے مجھے بچا لیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ مزید شیطانی مناظر نہ دیکھ سکوں جو کہ صرف بہکاوے تھے۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد بھی مجھے حمیدہ کی درد بھری آوازیں سنائی دے رہی تھیں جیسے اسے مدد کی ضرورت ہو۔ کبھی میری اب بہن اور امی کی آوازیں بھی سنائی دیتیں مگر میں خاموشی سے درود پاک کا ورد کرتا رہا۔ پھر آخر کار بدھ داس تہہ خانے میں پہنچ گیا اور میں نے بابا جی کے کہنے پر آنکھیں کھول لیں۔ بدھ داس بہت بد شکل اور خوفناک شکل کا حامل تھا۔ اس کی انگارہ برساتی آنکھیں غضب ڈہا رہی تھیں، چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ اس نے ایک لنگوٹ باندھ رکھی تھی۔ وہ آتے ہی اونچی اور روبدار آواز میں بولا، او بڈھے، کیوں تو نے اپنی موت کو بلایا ہے؟ تیرے اس عمل کی وجہ سے میں آج ایک اہم شکار سے محروم ہو گیا ہوں جس کا انتظار میں پچھلے کئی دنوں سے کر رہا تھا۔ اب تو مرنے کی تیاری کر، خواہ مخواہ اس لونڈے کو بھی اذیت ناک موت سے مروائے گا۔ بابا جی مسلسل پڑھنے میں مصروف رہے، پھر تھوڑا ٹھہر کر بدھ داس سے مخاطب ہوئے، خبیث انسان، تجھے شرم آنی چاہیے کہ تو بے غیرت والا کام کر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا قبیلہ بہت معزز ہے اور تیری انہی کرتوتی کی وجہ سے انہوں نے تجھے اپنے قبیلے سے نکال کر باہر کیا، اور اب میں تجھے دنیا سے نکال دوں گا۔ بابا جی کی باتیں سن کر بدھ داس غصے سے بولا، بڈھے، تو میرے سارے حالات سے واقف ہے، تو یہ بھی سن، میں نے 99 دلہنوں کی عزتیں لوٹ کر نہ صرف ان کا خون پینا ہے بلکہ ان کی بلی شیطان کو بھی دینی ہے۔ 60 شکار تو میں کر بھی چکا ہوں، جو باقی ہیں وہ بھی جلد متوقع ہیں۔ بابا جی بولے، خبیث انسان، اب تو زندہ بچے گا تو ہی شکار کر سکے گا نا، اور پھر پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ بعد ازاں بدھ داس منہ سے آگ کے شعلے ہماری طرف پھینکنے لگا مگر بابا جی کی انگلیوں سے نکلنے والی روشنی ان کو راستے میں ہی ٹھنڈا کر کے گرا دیتی۔ پھر اس نے منہ سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں بچھو ہماری جانب پھینکے مگر ان کا انجام بھی آگ کے شعلوں جیسا ہی ہوا۔ اس کے بعد بہت سارے نقاب پوش چھت سے تیزی کے ساتھ ہمارے اوپر آنے کی کوشش کرتے مگر بابا جی کے کلام نے راستے میں ہی ان کا کام تمام کر دیا۔ بدھ داس مسلسل بکواس کرتا رہا مگر بابا جی اپنے عمل میں مصروف رہے۔ بے شمار شیطانی حرکات اور اعمال کے باوجود بھی بدھ داس بابا جی کے سامنے ناکام رہا۔ اپنی شکست اور یقینی موت سامنے دیکھ کر وہ آخر کار رام ہو گیا اور بابا جی سے معافی مانگنے کے لیے گڑ گڑانے لگا اور آئندہ اپنے گندے کرتوتوں سے بھی توبہ کرنے کا عزم کرنے لگا۔ مگر بابا جی اطمینان سے بولے، بدھ داس، میں تیری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو کسی صورت بھی اس گناونے کام سے باز آنے والا نہیں ہے اور موقع دیکھتے ہی ہمیں ختم کر ڈالے گا۔ اتنی بات کی ہی تھی کہ اچانک بابا جی کے دل میں زبردست درد شروع ہو گیا، جیسے دل کا دورہ پڑ گیا ہو، مگر اس کے باوجود بھی وہ پڑھائی میں مصروف رہے۔ درد سے بابا جی کا برا حال ہو رہا تھا اور صد افسوس کہ ان کی دوا کمرے میں ہی رہ گئی تھی، اور بقول بابا جی کے جب تک عمل مکمل نہیں ہو جاتا بدھ داس کی موت واقع نہیں ہو سکتی۔ میں نے میڈیسن لانے کے لیے بارہا اصرار کیا مگر بابا جی نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ بابا جی واقعی بہت تکلیف میں تھے، ایک ہاتھ دل پر رکھے ہوئے لیٹ چکے تھے مگر زبان پر کلام الہی کا ذکر جاری تھا۔ میں بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ میں سوچنے لگا، الہی، یہ تیرے کیسے بندے ہیں جو دوسرے لوگوں کی زندگیاں آسان بنانے کے لیے اپنی زندگی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ بدھ داس نے خود کو بچانے کے لیے بے شمار کوششیں کی مگر میری خوش قسمتی تھی کہ میرے ساتھ ایک نہایت معزز، دیندار اور صالح انسان موجود تھا۔ درد سے بابا جی مسلسل طور پر نڈھال ہو چکے تھے مگر عمل میں مسلسل مصروف رہے۔ جب عمل پورا ہونے کے قریب ہو رہا تھا، تہہ خانے میں موجود مختلف شیطانی تصاویر اور چیزوں کو آگ لگنے لگی اور دھیرے دھیرے بدھ داس کے جسم پر دھماکے ہونے لگے اور اس کے جسمانی اعضاء سے خون کے فوارے ابلنے لگے۔ اس کی درد میں مبتلا ہولناک آوازیں اور چیخیں دل کو دہلا رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ بدھ داس تڑپ تڑپ کر لقمہ اجل بن گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی لاش کو آگ لگ گئی اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ویسے بھی جیت حق کی ہوتی ہے، باطل تو صرف مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔
میرے ذہن میں خیال آیا کہ شیطانی چیلے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جلا کر بھسم کر ڈالا تو آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا۔ بعد ازاں لمحہ بھر میں ہی پورے تہہ خانے کو آگ لگ گئی اور میں فوراً بابا جی کی جانب متوجہ ہوا، جو میری طرف دیکھ کر ایسے مسکرا رہے تھے جیسے کہہ رہے ہوں، دیکھو بیٹا، یہ خبیث انسان اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، اب کسی کو اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ پھر میں نے ان کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ تکلیف کی وجہ سے بمشکل بولے، بیٹا میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، بری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، لہٰذا مجھے اپنے گاؤں میں دفنا دینا۔ یہ کہتے ہی ان کی روح اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ تہ خانے سمیت پوری حویلی کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، ہر چیز بسم ہو رہی تھی، مگر میں بابا جی کے مبارک چہرے پر جھک کر رو رہا تھا۔ اچانک میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ ہم اپنی گاؤں کی اسی جھونپڑی میں موجود تھے جس کو بابا جی نے اپنی رہائش کے لیے پسند کیا تھا، اور میری گود میں ایسے بزرگ کا سر تھا جنہوں نے صرف خدمت انسانیت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا، جس کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عطا فرمائے گا۔ پھر سب گاؤں والوں نے نہایت ادب و احترام اور مکمل اعزاز کے ساتھ بابا جی کو سپرد خاک کیا۔ دفن کرنے کے بعد جب ہم سب واپسی کی تیاری کر رہے تھے تو مجھے آسمان پر بادلوں کی اوٹ میں بابا جی کی روح مسکراتی ہوئی نظر آئی، جو تھوڑی دیر بعد آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور میں مسکرا کر گھر کی جانب چل پڑا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔